اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھونکوں سے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ آیا یہ 2 سلنڈر اپنے پھونکوں سے بھر کے تو دکھائے، لوگوں کے مسئلے تو بعد میں حل کر دے، کہ لوگوں کی بیماریاں دور کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج کل آپ کے سامنے کہ پھونک مار کے لوگوں کے مسئلے حل کیے جا رہے ہیں، بیماروں کو صحت مل رہی ہے یہ پھونک کے ذریعے، حالانکہ اسے ہم شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت نہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں جو سنت کے بالکل قریب ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آئے کہ میں چیک کروں آیا یہ ولی ہے یا نہیں، یعنی اس کی صحبت اختیار کی، 3-4 دن اس کے پاس رہے کہ میں اس کی صحبت میں رہوں اور دیکھ لوں آیا یہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی ولایت ثابت ہو۔ تو بہرحال اس نے وقت گزارے، لیکن اس نے کوئی خرق عادت، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ نہ حضرت جنید بغدادی اڑے یا کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے وہ شخص یہ کہتا کہ یہ ولی ہے۔ تو حیران رہ گئے کہ میں نے اس سے تو کوئی ولایت والی چیز نہیں دیکھی۔ تو اس نے رخصت مانگ لی کہ حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو اس لیے آیا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں؟ آیا تو نے میرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو خلاف سنت ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر خلاف سنت کوئی کام نہ ہو بلکہ اس کی زندگی سنت کے مطابق چلے تو وہی تو کامل ولی ہے۔ ولایت تو اسی کی ہے جو سنت کے مطابق چلے۔ اب جو سنت کو ذبح کرے یا سنت سے ہٹ کر چلے، وہ جتنے بھی دعوے کرے اپنی ولایت کی، تو ولی نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھونکوں سے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ آیا یہ 2 سلنڈر اپنے پھونکوں سے بھر کے تو دکھائے، لوگوں کے مسئلے تو بعد میں حل کر دے، کہ لوگوں کی بیماریاں دور کر دے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن سلنڈر کو گیس سے بھر کے تو دکھائے، یہ بھی یہ نہیں کر سکتا تو لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ گھسکتا ہوا سخت دھوپ میں، جس میں چرند پرند بھی چپ جاتے تھے، یہ سخت دھوپ میں گھسکتا ہوا جا رہے راستے میں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے جب اسے دیکھا کہ سخت گرمی میں یہ معذور شخص جا رہا ہے تو اسے روکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میرے پاس رہو، آرام کرو، بہت زیادہ گرمی ہے، تم اس گرمی میں اس حج کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں حج کے لیے جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں ٹھہر گیا حج کے ایام ختم ہو جائے۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کروں گا، تجھے سواری پہ لے جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، میں بارگاہ الہی یعنی رب کائنات کے پاس جا رہا ہوں، تو پیدل جانا بہت زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت سواری کے۔ رب کے حضور پیدل جا کے اس کے یہاں حاضری دوں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کہ میں سواری میں جاؤں۔ بہرحال وہ شخص گھسکتا ہوا کعبے میں پہنچا، حج کے لیے پہنچا، حج کے ارکان کو ادا کیا۔ حج کے ارکان جب ادا کیے، جمرہ یعنی شیطان کو کنکریاں ماری، اب عرفات کے میدان میں مزدلفہ، صفا مروہ یہ سارے کیے، اب شیطان کو کنکری مارا، اور پھر اب اس نے یہ کہا کہ لوگ یا اللہ قربانی کر رہے ہیں، اب تیرے لیے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس احرام کے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو میری جان کا قربانی قبول کر دے۔ تو اللہ نے اسے اسی وقت موت دے دی۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو گھسکتا ہوا اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آیا، پھر اس نے دعا کی، قربانی اپنے جان کی دی تو فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دعا کرتے تو اڑ کے کعبے میں پہنچ جاتے، لیکن اس نے بھی کر کے عادت کوئی عمل نہیں کیا۔ تو آج ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ پھونکوں سے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں؟ یقین جانو جو اس عقیدے میں یعنی اس پر جس نے عقیدہ رکھا تو گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے، ان خرافات سے ہمیں بچائیں اور ہماری حفاظت ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔